against minorities in Pakistan. We want justice. We want justice. Ladies and gentlemen, thank you. You all braved in this death season to come out. As I said, we all love Pakistan, but we are against the establishment governments who do not take any action. So what they are saying theoretically, it needs to be come down into practice. And we are asking the Imran Khan government that instead of letting the killers go, they should take a strong action and show us that what they mean. They should walk the talk and talk the walk. And that's all we are looking for. जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नदीम जोसेफ की मौत का हिसाब दो, नदीम जोसेफ की मौत का हिसाब दो। पाकिस्तान में क्रिमिनल क्राइम बंद करो, पाकिस्तान में क्रिमिनल क्राइम बंद करो, क्रिश्चियों पर जुल्म पाकिस्तान से बंद करो, क्रिश्चियों पर जुल्म पाकिस्तान से बंद करो, क्रिश्चियों पर जुल्म पाकिस्तान से बंद करो। Good evening, everyone. Thank you so much for all of you coming here tonight. We will officially start our program. I would like to call Mr. Peter John to have the opening speech. Ladies and gentlemen, on behalf of Overseas Pakistani Christian Alliance (OPCA), I'm honored and it's my pleasure to welcome you all today. You came all the way to support and standing with us in an agreement to condemn brutal killing of Nadeem Joseph and Yunus Nasir. Today we Pakistani American Christians are holding a protest demonstration to demand the arrest of the killers of Nadeem Joseph, a Pakistani Christian who was shot at on June 2nd and subsequently died after the purchase of property in the Pakistani city of Peshawar in majority Muslim area. OPCA activist urges the Pakistani authorities to arrest the killer of Nadeem Joseph and Yunus Masih. In recent days, Yunus Masih, a blind and disabled man, was killed by police brutality in province of Punjab, Pakistan. These incidents have deepened the mistrust Pakistani Christians have of authorities in Pakistan. OPCA, which has a presence in 5 continents of the world, demands Pakistan's Prime Minister Imran Khan to make sure that the killer of Nadeem Joseph and Yunus Masih face the full force of the law. We Pakistani American community stand in solidarity with the family of Nadeem Joseph. The OPCA is committed and will continue to fight until Nadeem Joseph's killers are arrested. Pakistani Christians are sons and daughters of the soil. They should be given their constitutionally declared equal rights. Justice for Nadeem Joseph! justice for Nadeem Joseph! Stop killing Christians in Pakistan! Stop killing Christians in Pakistan! Justice for Nadeem Joseph! Justice for Yunus Masih! Justice for Yunus Masih! Justice for Yunus Masih! Justice for Yunus Masih! So let me tell you what happens exactly, why we are gathering today here. Nadeem Joseph, a Christian man, was shot by his neighbor Suleiman Khan in Peshawar 2nd of June 2020. Nadeem Joseph later died because of these inhuman injuries. Nadeem Joseph bought a house in a Muslim neighborhood where Suleiman Khan threatened him to leave this house because only Muslims are allowed to live and stay in that particular area. Nadeem didn't agree. They had an argument, and as a result, Suleiman Khan shot him and his family too. After 5 consecutive medical surgeries, Mr. Nadeem Joseph died through his injuries.
The police has still not arrested the criminal, and that's why we are demanding justice for Nadeem Joseph. justice for Nadeem Joseph. No, I just wanted to let you know about little bit Yunus Masih also, what happened with his family. So a Christian family lost everything when Yunus Masih was tortured by police officer Muhammad Arif Jatt and his thug friends, like other friends also, in Gojra, Pakistan, and this was happened on 22nd June. These all are recent incidents which I'm just talking to you. So this Christian family was a witness to the murder of Khurram Masih. Actually, one of their son was witness of murder of Khurram Masih. That was another Christian young man which was killed by Arif Jatt, who was a police officer, and his relatives. So police officer offered bribe to Christian family and bullying them and telling them not to be testify against them. After their denial, Arif Jatt, who was a policeman, raided the family, and during this raid, this family was beaten brutally by the police constable and these officers who were like they came together, and he was just kicking in his abdomen, and as a result, Yunus Masih got serious injuries on his head and stomach, and because he was brutally hit and beaten defenseless, even before he could be taken to the hospital, the poor man died because of this horrific and barbaric act of murder in uniform. So we demand justice for Yunus Masih. We demand justice for Yunus Masih. We demand justice for Yunus Masih. So today we are gathered as the Overseas Pakistani Christian Alliance. So OPCA, I just want to tell you, it's an international registered organization, and we strongly condemn these incidents which are clear cases of injustice, inequality and brutality against the Christian community in Pakistan. So this is really an alarming issue, is that these cases are happening regular basis and government is not taking action. So we demand Pakistani government, all authorities, to just safeguard the minorities and give them their equal rights and stop these kind of brutal actions against Pakistani Christians. So we demand Justice. we demand Justice. justice for Yunus Masih. justice for Yunus Masih. Thank you very much. Lord, my Heavenly Father, in this gathering today, as we are raising our voices to the leaders, we are bowing in front of you. We are crying in front of you. Our eyes are upon you because we believe that justice will only come from you. And if somebody is suffering for their faith, we as a brother and sister are standing over here and raising our voice and letting the whole world know that this is not right. This is not right what they are doing to our brothers and sisters in Pakistan. And we are not creating any violence or anything like that. We are doing a peaceful protest that letting the people in the world know that this is not right. We are letting the people in the world know that the people that are in Pakistan that are being persecuted and being brutally killed, that we feel their pain. We're raising our voices with those families today, that we feel their pain, we feel their hurt. And it needs to stop. The Christians of Pakistan are not second-rate citizens. So why the government is not doing anything? Quran very clearly in Surah Al-Baqarah, Surah 2, verse 256 says that La ikra fid-din. La ikra fid-din. There is no compulsion in religion. Mazhab mein koi jabar nahi. Everybody can keep his religion, whatever religion he has. یہ ایک عہد نامہ ہے, اس میں کوئی if and buts نہیں ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی جو آرٹیکلز ان کو آپ پڑھیں تو شاید کسی اور مذہب نے اتنی آزادی نہیں دی ہے.
لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں یہ ساری کلنگز، یہ سارے لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں. پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، مسیحوں کو جینے دو. It's another covenant, and this was made in the 10th year of Hijrah, that is 631, with the Christians of Najran. Najran is a Christian colony 450 miles south of Medina. So 60 of them came, and Prophet gave them a place in his mosque, the most sacred mosque on this earth, Masjid Nabawi. They stayed there. They prayed. The Christian prayed in the mosque. And then this was signed. This contract, so not contract, but this covenant was signed. So I would say, now this guy, his only fault was that he wanted to live in a Muslim locality, Muslim neighborhood. He just moved there. And the guy, Sulman or whatever his name, he didn't like it. He just killed him. He said, you have no right to stay here. Which is very shameful act. Against the commandments of the Holy Prophet, peace be upon him. Prophet Muhammad, his next door neighbor was a Christian in Medina. I based my thesis on that hadith. And the hadith is given by Hazrat Aisha al-Sadiqa, whose hadiths are very authentic one. And she says that our next door neighbor was a Christian who had a lot of cattle. And she quoted that there were some very bad times, economic crisis, and there was no food at home, and always that Christian would send the dairy products to our home, and we used to live on that. So if the Prophet of Islam, peace be upon him, he can live with a Christian, why can't these Muslims, why can't the citizens of this ideological Islamic state, Pakistan, cannot live with the Christians anymore? I would request our activist Ghazala Khazi, and she belongs to Pakistan Progressive Alliance. So please give a big hand. Ghazala Khazi Saiba, hum aapko I am president of the organization, and I am here to support Christian Pakistani, and I am in solidarity with them to condemn murder of Nadeem Joseph. Nadeem Joseph's murder exposes the society. It's not the one incident, it exposes the society that how it treats its citizens, especially the minorities. So even the Constitution of Pakistan discriminates against Christian and other religious minorities. So we are here for democratic, secular Pakistan, and we Progressive Pakistan Alliance, we hold State of Pakistan responsible for all this. They are the ones who are supporting fanaticism in Pakistan, and they are actually not protecting citizens of Pakistan. And another weapon that is used by the state and by the society, that is blasphemy. Blasphemy accusations are used against those Muslims and Christians. They are also used against Muslims who speak up against atrocities and injustices of the society. Once you are accused of blasphemy, your life is in danger and your family life is in danger. And there are so many Christians and Muslims are in jail right now, lingering in jail for years, because there is attorneys cannot take their cases, attorneys' lives are in danger, and judges' lives are in danger who give the right decision. And state is not doing anything to protect its citizens. And this is not even against
blasphemy accusations are not only against Christians, it is against other minorities and other Muslims as well. So we are Progressive Pakistan Alliance. We demand that justice should be served to Nadeem Joseph, and justice should be served to all those Christians, Muslims who are lingering in jail for blasphemy accusations, for wrong blasphemy accusations. They should be provided the justice. And also we demand that state should take responsibility to protect its citizens, and killers of the Nadeem Joseph and those who are killed in Pakistan should be brought to justice. Thank you very much. हम पाकिस्तानी भी हैं और अपने वतन की मिट्टी से प्यार भी करते हैं, मगर हम पाकिस्तानी निज़ाम से नाराज हैं, वो निज़ाम जिसने हमको पाकिस्तान में महकूम बना रखा है। अमेरिकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि पाकिस्तान में हमारे मसीह बहन भाइयों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। हमारी अमेरिकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी अक़लियतों बिलखुसूस मसीहों को बराबरी के हकूक़ बिला मशरूत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के हुक्मरान खड़े होकर, जिन ऐवानों के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है, पाकिस्तान मसीहों के लिए जन्नत है, उसी दुनिया के सबसे बड़े मरकज के सामने खड़े होकर आज मजलूम मसीहों की आवाज ने इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो पुरसकून नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे। मैं आज के दिन यहाँ पर ये बात पाकिस्तान के लोगों से कह देना चाहता हूँ, हुक्मरानों से कह देना चाहता हूँ और बाब इख्तियार से कह देना चाहता हूँ, याद रखो कि पाकिस्तान का एक एक शहरी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर तुम अपनी हुक्मरानी की इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते तो आपको हुक्मरानी करने का भी कोई हक नहीं पहुंचता। अगर आप पेशावर के अंदर देखें तो पेशावर के अंदर नदीम जोसेफ को घर खरीदने पर सजा दी जाती है और उसके सुहाने ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो मसीही है। गुजरात के अंदर चले जाएं तो वहां पर इन्हीं दिनों में चंद दिन पेशतर यूनुस मसीह को पुलिस गर्दी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है। तारीख भरी पड़ी है और पाकिस्तान के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जब मसीही दुख और असलियत के अंदर से नहीं गुजरते। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज अगर पाकिस्तानी मसीहों का ये गिरोह उनकी आवाज बनकर व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है तो ईवान हाय आलम मसीहों की दस्तरस से दूर नहीं, यूरोपीय पार्लियामेंट हो या यूएनओ का अदारा हो या कोई भी ऐसा अदारा हो, अब एहतजाज का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं जब तक मसीहों को इंसाफ न मिले। आखिर में मैं ये कहूंगा कि हुकूमत वक्त को, इंतजामिया को, अदलिया को उसके नाखून लेने चाहिए। नदीम जोसेफ के कातिलों को गिरफ्तार करें, यूनुस मसीह के कातिलों को गिरफ्तार करें और मासूम बेटियों की अस्मत दरी करने वालों को गिरफ्तार करके उनको करार वाकई सजा दें ताकि मुल्क की अक़लियतें मुल्क के अंदर सुख का सांस ले सकें। खुदा मसीह मुल्क पाकिस्तान का और उसके अंदर बसने वाली अक़लियतों का हामी होना से हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا یکجا اکٹھا ہونا مسیحیت میں پاکستان میں اس ظلمت اور بربریت کی پہچان کو اجاگر کرانے کے لیے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ ان کا شیوا ہے، ان کی عادتیں ہیں۔ اور یو ایس اے کی ہوائیں آج اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی لوگ جتنے وہاں بستے ہیں، پاکستان مسیحی لوگوں کے ساتھ یو ایس اے کے تمام کرسچن یک زبان، یک جان اور ایک جان ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کی آواز وہاں کے دیواروں کو چھوٹتی ہوئی اس ظالم کو برسر موت تک پہنچائے گی، اور یہ ظلم بہت جلد پاکستان سے ختم ہوگا۔ ندیم جوزف اور یونس مسیح کے جو حملہ ہوا اور جو ان کا مرڈر ہوا ہے، وہ اس کے اگینسٹ ہم بول سکیں پیسفلی، اور جب کہ ہم یہاں موجود ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہر چیز بری چیز بھی وہ ہماری اچھائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو ہماری یہی دعا ہے کہ اس میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکلے گی کہ جس سے کہ آگے چل کے پاکستان میں کرسچنز کو اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو سیکیورٹی ملے۔ اور ہماری یہ دعا ہے، منت ہے گورنمنٹ سے پاکستان کی، یو ایس کے گورنمنٹ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ جو بھی وہ انفلوئنس اپنا یوز کر سکتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ پہ، کہ یہ سب جو ظلم ہوتے ہیں کرسچنس پہ اور مائنورٹیز پہ وہ ختم ہوئے اور وہاں پہ پیس ہوئے، اور پاکستان بھی ایک ساورن نیشن کی طرح، ایک سویلائز نیشن کی طرح دنیا میں جانا جائے۔ اور تو اس طرح سے ہماری دعا ہے کہ ہر طرح سے اس خاندانوں کو، دونوں خاندانوں کو جسٹس ملے۔ We want justice for Nadeem Joseph. Justice for Nadeem Joseph. Justice for Yunus Masih. آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج شام ہم وائٹ ہاؤس کے اس خوبصورت لان میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم سب مسیحی بہن بھائی مل کر ہم ان اپنے پیاروں کو جن کے ساتھ پاکستان میں بے انصافی ہوئی ہے ان کو یاد کر سکیں۔ ندیم جوزف کے لیے اور بزرگ یونس مسیح صاحب کے لیے جن پر پاکستان میں ظلم کیا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اب تک ان دونوں خاندانوں کو انصاف نہیں مل سکا ہے۔ سن 1947 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا اور سنگھا صاحب کے خاص ووٹ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نقشے پر ابھر آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ مسیحی لوگوں پر اس طرح کے ظلم اور تشدد ہوتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو انصاف ملا جائے۔ میں اوکپا کا شکر گزار ہوں اور پیٹر جان صاحب کا جو یہاں کے ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں، جن کے وسیلے سے آج سب یہاں پر ہم جمع ہو سکے ہیں تاکہ ہم ندیم جوزف شہید کے خاندان اور گوجرا میں بزرگ یونس مسیح کے خاندان کے لیے جو ہم انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری آواز حکمرانوں تک پہنچے تاکہ ان دونوں خاندانوں کو انصاف مل سکے۔ پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں کہ ہر شہری اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، جہاں چاہے رہ سکتا ہے، پراپرٹی بنا سکتا ہے، گھر خرید سکتا ہے۔ لیکن پشاور میں ندیم جوزف شہید نے ایک گھر خریدا جس کے نزدیک مسلم آبادی تھی۔ یہ بات ان لوگوں کو، ان پڑوسیوں کو ناگوار گزری۔ پہلے تو زبانی کلامی تنگ کرتے رہے، نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، گھر پر اس کے حملہ کیا گیا، جوزف ندیم پر فائرنگ کی اور نفرت اور تعصب کے بیس پر درندگی کے ساتھ اس پر فائرنگ کی گئی۔ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے اور مجرم آج تک پکڑے نہیں گئے۔ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ ان مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ انصاف کریں اور ندیم جوزف اور یونس مسیح کے خاندانوں کو انصاف دیا جائے اور ان حکمرانوں کو ان خاندانوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے. یہ جو ندیم یوسف ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے. جب ندیم یوسف پشاور میں اس نے کر لیا تو باقی کے لوگ اس کے قاتل جو ہے وہ خدا کی جگہ بن گئے ہیں. انہوں نے بولا ہے کہ تیری زندگی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اس سے بڑا شرک مسلمان کر نہیں سکتے جب وہ اگلے مظلوم بندے کو کہتے ہیں کہ تیری زندگی میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ ساری بات تفسیر کی ہے. سب سے زیادہ جو چیز ابیوز کی جاتی ہے وہ بچے نہیں, وہ عورتیں نہیں, وہ مذہب ہے. مولوی بھی کرتا ہے, پادری بھی کرتا ہے. سب سے زیادہ چیز جو مس یوز کی جاتی ہے وہ خداوند کا نام ہے. I am with the peace loving Muslims. I am with those Muslims who love Allah. And I am with those Muslims who are willing to do good for all humanity. Thank you very much and God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Stand up. Hallelujah. Let's do it. Hallelujah. 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 Thank you. So first of all, I would like to thank you, Peter John اور سولمان بھائی اور جتنی بھی ٹیم ان کے ساتھ ہے. well, بات اگر کریں نئے پاکستان کی اور پاکستان میں جو پرانا پاکستان تھا تو تبھی کرسچنوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. دا تھنگ از کہ دا مین پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں جب تک لڑتے رہیں گے وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو دس از ریئلی گڈ نیوز کہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں یو آر ریئلی بلیسڈ کہ خداوند نے آپ کو چنا ہے. دیٹس وائی یو اسٹینڈنگ ہیئر اور آج ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں. بردر ندیم جوزف کے لیے میں پہلے تو میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا اور اس کے بعد سینٹ میں بات کی, اسمبلی میں گئی, لیکن اسٹل دا تھنگ از کہ ابھی تک اس کو انصاف نہیں مل سکا. میری ابھی کل ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بتایا مجھے کہ 4 اگست کو پھر ان کی ڈیٹ ہے کورٹ میں. بٹ ایک یہ بھی انہوں نے بات جس میں بتائی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دوں میں کہ جنہوں نے مرڈر کیا وہ جو فیملی ہے وہ ان کو ابھی ڈرا رہی ہے اور وہ صلح کرنے کے لیے ان کو پیسہ دینا چاہ رہی ہے, لیکن وہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہے. بٹ آل گلوری ٹو گاڈ, وی ول ورک آن دس کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. جتنے بھی بہن بھائی آج یہاں پہ اکٹھے ہیں تو وی وانٹ. تھینک یو سو مچ. It's so great that God is everywhere and God sees every heart and in every place of the earth, and He acts powerfully in every heart. I will pray for you and I will pray for Christians in Pakistan so that they can have no fear. They can act as Jesus told, with love, with dedication. Just for the place to Jesus and the God Father.